ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا وہ اپنی ضد کی طرف اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے, حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, عاجزی انکساری, لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے کم وقت, لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے یہ, تبھی اتنا جھک رہا ہے, اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے, خود پسندی ہے, چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے, شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, یہ ریا ہے. صحیح ہے نا, یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے, کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا, وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں, شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا, اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے, اور اینکر اس سے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوں. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا, دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے, بس کر دے, بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے, ڈرامے زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ. ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا, کسی کے قتل پہ, تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے, کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے. کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے وہ مرا جا رہا ہے, بھائی یہ اتنی محبت نہیں ہے, یہ محبت کی اپوزٹ ہے, نفرت ہے, مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو, تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں, یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے, بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں, بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کا, بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے, خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے, بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی, بہت افسوس ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم وقت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے, وہ رکھتے نہیں ہیں, وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والی کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا, پیسہ اللہ نے دیا, اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے, لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکات میں, تو اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکات کی, وہی پہن لے, لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو ایسے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا, گیٹ اپ, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے, بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے, ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا, اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا, شام سے پہلے صدقہ, کھانا نہیں ہے شام کو, کوئی بات نہیں, بھوکے سو جائیں گے, بغیر کھائے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے, پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں, سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں, اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوتا ہے, کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا, پیون زدہ کپڑے پہنے, کیوں پہنے, اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا, جب ہے تو نظر آنا چاہیے, جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا, تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار, جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے, ہمارے ہی سلسلے کے, اچھے بھلے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں, میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں, 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین, جو مشائخ ہیں, بڑے لوگوں کو تو ہم بات نہیں کر سکتے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں, سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو, سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں, نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے, اس کو کیا اللہ اللہ کا پتا, اس کو کیا پتا, ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے.
سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں. باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسا ہی نہیں کہا جاتا. فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز، ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام تو ایسا نہیں. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں تو یہ خرابی. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں. اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا، بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت کا لباس الگ، ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے کپڑے تم پہنو، جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو، جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی بولو. ابے بول لو نا، کیا جا رہا ہے یار. ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں، وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے، جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو، آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے، خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سامنے آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا. اور میرے شیخ کو 4 سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. 4 سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا، مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو مفتی اعظم پاکستان، جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالیٰ دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند، کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں، آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ، لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو، جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو، جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا نا نا، ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے، جو مفتی تھے، ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے جو مفتی بن چکے تھے، بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسا ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں، گھل مل کے سب نے. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آدمی، باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹائم صحیح ہے اس کا. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے.
علامتیں نہیں دیکھی جاتی ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو کافر غیر مسلم انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں, تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہیں یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی کس سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مجھ سے آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں. لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں. محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش, ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو. اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی وہ دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی؟ وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لینا, بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا. محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے ہیں مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ
بنا لیا, فری پھوکڑ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہیں, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا, پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے, محبت. ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق. اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے, یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ, تس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو, فوراً نہیں مان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے, اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں, ہر تنظیم میں ہوتے ہیں. کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی. قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے, قرآن و سنت ہے, نبی کے اقوال ہیں, قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی, وہ کہتے نہیں مولانا شرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا, انہوں نے 2 شادیاں کی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے ہیں نا جو آج کل چل رہے ہیں, وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے, لیکن نہیں بھائی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا شریف تھانوی کو مانتا ہوں, ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں, لیکن سپیریئر کیا ہے, قرآن و سنت ہے. نبی ہیں سب سے پہلے, نبی ہیں, صحابہ ہیں, یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے, ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے, تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں, یہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب ہے, یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے, اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی, تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کرے بات دماغ میں اتر جائے. سب سے زیادہ جو جس عمل کی فضیلت ہے نا, جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے, دل سے. محبت, آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں. وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اب کتنا بھی اچھا بن جائے اللہ کہہ رہا جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو, وہ تو پتہ ہے مجھے, لیکن ویسی مثال دے رہا ہوں میں. کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن محبت کس سے کرتے ہو؟ پڑوسن سے. بیوی کی کیا ہے کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں. جاؤ دفعہ لات مارے گی, کسی اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا, تو پہلے بیوی یہی تانے دیتی ہے, ادھر ہی آ. تو پراں وڑ. تو خیر یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا, اس کو بول تیری بیوی, اگر تو اپنی بیوی سے بولتے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا, یہی ہوگا, کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی, ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے, سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. کافر اللہ کے علاوہ سب سے محبت کرتا ہے, اور مشرک نے تو بدتمیزی کی حد کر دی.
ان سے محبت کرتا ہے جو ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہے. کوئی گائے سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی سورج سے محبت کر رہا ہوگا. ہم جب وہاں گئے نا کینیڈا میں, اینڈ آف دی ورلڈ, نارتھ پول کی طرف, میرے شوق بھی عجیب ہیں. کینیڈا میں مجھے نہیں کوئی تفریح کا شوق تھا جھولوں میں یا فلانا ڈمکانا. میں ان سے کہتا تھا یار یہ جو زمین کا کنارہ ہے نا یہاں جانا ہے, ایڈونچر ہے نا یہ. تو وہاں ہم چلے گئے. پھر میں نے کہا یار وہ میپ میں نے دکھایا, وہ نہیں وہ گلوب, میں نے کہا یہ بالکل یہ والا پوائنٹ نا جہاں زمین گھوم رہی ہے یوں, یہاں جانا ہے. وہ پھر کہہ لگا کے ہنسے, بولے مفتی صاحب آپ کے کوئی ایسا شوق رکھ لو جو بالکل نارمل لوگوں کا ہوتا ہے. ہر شوق وہ پالا ہوا ہے جو عام طور پہ لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. مثالیں بھی پھر وہ شادیوں پہ بات آ جائے گی, بھی رہنے دو. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے جو میں نے مثال دی ہے, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. ہاں میں نارتھ پول کی مثال دے رہا تھا, وہاں پتہ چلا کہ بھائی جیپنیز اور چائنیز میں جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس پول پہ جا کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. جب جن دنوں میں سورج نکلتا ہے 3-4 مہینے بعد طلوع ہوتا ہے نا, تو پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں. اور بھی دنیا میں ایسی کئی جگہ ہیں. قرآن نے کہا سورج تمہارا غلام ہے, سخر لکم, اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے, تمہارا سرونٹ ہے سورج. مالک اپنے سرونٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دے, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی ہے بھائی؟ اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی؟ اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو, اس سے محبت کرنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے یہ اتنی بڑی ذلت ہے, آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے تم نے اپنے آپ کو زمین کی پستیوں میں ڈال دیا. اسی طرح میرے بھائی کسی مرے ہوئے انسان سے مانگنا یہ بھی بڑی ذلت کی بات ہے. مزاروں پہ جا کے جو مانگ رہے ہیں نا, میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی مزاروں پہ جا کے مزاروں سے مانگتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ آنکھیں جب کھلیں, ایک دفعہ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2006 یا 4 کی. لاہور ٹو کراچی نائٹ کوچ چلا کرتی تھی, پوری جو بوگی تھی نا بھری ہوئی تھی, جا رہے تھے لال شہباز قلندر کے مزار پہ. پڑھے میں نے تو پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا تھا, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں وہاں بھی. اچھا وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ یا تو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے بالکل ہی پسماندہ علاقوں کے, کوئی یو کے سے آیا ہوا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, امریکہ یو کے سے سفر کر کے آئے ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شرک نہیں ہے, لوگ اب ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, یہ تو پوری بوگی بک ہو کے جا رہی ہے, وہاں دھمال کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اب میں نے کہا تھوڑا سا, میرے شوق آپ کو میں بتا چکا ہوں, میں نے کہا تھوڑا سا ان کو چھیڑتے ہیں, یعنی چھیڑنے سے مراد ان کو تبلیغ کرتا ہوں. یار تم کیا کر رہے ہو, تم لاہور سے ٹکٹ کرا کے جا رہے ہو صرف 7 شریف. اب جب میں نے بات چیت شروع کی ہے تو وہ بگڑ گئے, کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, ہمارا اپنا مذہب ہے. میں نے کہا مجھے لگا کہ اگر میں نے زیادہ بات کی تو یہاں میرا بھی مزار بن جائے گا, اگلی ٹرین پھر اس کی زیارت کے لیے آ رہی ہو. اس کو مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں, لوگوں میں شرک بہت ہے. اور یہ عاملوں وابلوں کے یہ جو چاہتے ہیں نا لوگ, یہ سارا شرکیہ ذہنی تو ہے. کوئی بھی کچھ بھی گلو بنا دے چلے جاتے ہیں لوگ, کوئی بھی کچھ بھی گلو بنا دے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جاہل لوگوں کا کام نہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بہت. شوف سرکار کے پاس تو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آتے تھے, پتہ نہیں شوف سرکار کہاں گیا, آج کل میڈیا سے غائب ہے, مارکیٹ سے شاید. ہو سکتا ہے کسی نے اس سے زیادہ پاور پھونک لگا دی ہو اس کو, اس سے بھی بڑی پھونک مارکیٹ میں آ گئی ہو. لیکن کتنا بیوقوف بنایا نا لوگوں کو, کتنا بیوقوف بنایا. کل بیچاری خاتون آئی ہے کسی عامل کی ڈسی ہوئی, عامل بھی ادھر گلشن معمار میں ہے. تو مجھے جب پتا چلا اس نے کہا وہ عامل ہے, میں نے کہا بھائی میں ملاقات نہیں کرتا, یہ میں عاملوں کے بارے میں پہلے مجھے پتا تھا, بیچاری کو برباد کر دیا اس عامل نے. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ان کو بول دو کہ میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, عامل کے پاس آپ گئی کیوں؟ لیکن بتایا میں بہت دور سے آئی ہوں, جب بہت اصرار کیا تو پھر ہم نے بات سنی, وہی عامل برباد کر چکا تھا. مجھے کہنے لگی مدد کرے, میں نے کہا کوئی مدد نہیں ہو سکتی, میں کیا کروں بھائی. آپ لوگوں کو سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. برباد ہوتے ہو, لٹ جاتے ہو, پٹ جاتے ہو, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہو. ایسے کئی کیس ہوئے ہیں, میں سمجھاتا رہا فلاں کے پاس مت جاؤ, ڈرامے باز ہے, نہیں جائیں گے, آپ کو کیا پتا عملیات کا. جب لٹ پٹ گئے, برباد ہو گئے, پھر مجھے کہہ رہے ہو اس عامل کے خلاف فتوا لکھو. میں نے کہا کیوں لکھوں فتوا, میرے تو سارے عاملوں کے خلاف ہول سیل کے حساب سے فتوا ہے, انڈیویجولی الگ الگ عاملوں پہ لکھنا شروع کر دوں میں تو ساری زندگی اس میں گزر جائے گی. تو میرے بھائی بات ختم کرنا ہوں میں, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. آپ کی بیگم آپ کو بول دے آپ بہت اچھے, میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے استری کروں گی, کام تو سارے ایک نمبر کر رہی ہے وہ, اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں گی, اور کھانا آپ کو ٹائم پہ پکا کے دوں گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام نئے نئے طرح طرح کے یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے بہترین کھانے بنا رہی ہے, ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. ایک دن آپ نے کہا بیگم میں بڑا متاثر ہوں, مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. کہ نہیں, محبت تو جمشید سے ہے, محبت آپ سے. جمشید ہے, جمشید کی اتنی برائیاں کی, کچھ تعریف بھی ہو جائے نا. جمشید ہے بھائی,
آپ نے اس کے بائسیپ ٹرائسیپ چیسٹ دیکھا؟ کیا چوڑا سینہ، آواز دیکھی؟ پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں، کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ کہو گے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے، حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے، نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل. اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا، پھر والدین سے کرے گا، پھر اپنے بڑوں سے کرے گا، اپنے استاذوں سے کرے گا، علماء سے کرے گا، نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا، ماتحتوں سے، جس سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا. محبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے؟ روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی. سچی محبت امی سے ہوتی ہے، ابو سے ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی، اس کو سچی مچھی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے، بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے. مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس کا شریعت نے حل بتایا بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی، کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی ہو رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے کم بخت. تو ٹھرک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے، بیوی برداشت نہیں کرتی، شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے. شوہر برداشت نہیں کرتا بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور. اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے، کھلایا میں نے، پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا، ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی، باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا. وہ فصیلتی ہلتی تؤوی، وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا، وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا. پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا، آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے. انبت لکم، ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ، جن کے ذائقے اور رنگ مختلف، کھیتیاں لہلہاتی ہوئی، اتنا کچھ پیدا کر دیا. اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے. تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت، لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا. اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کیا عجیب آیت ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا، غضب آ رہا ہے، تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، حالانکہ نہیں ہونے، ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں، حرام کاریاں مل رہی ہیں، ٹھڑک پوری ہو رہی ہے. اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ روزے رکھنے پڑ رہے ہیں بھائی. لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے ہے، کوئی بات نہیں. تہذیب یافتہ انسان نیک آدمی یہی کرے گا، کافر یہ نہیں کرے گا. تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو، جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے، جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ. کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے.